میں معیار چیک کرنا چاہتا ہوں کہ ملتان کے جلسے میں میری سندھی ربائی کیسے جاتی ہے، لیکن اس ربائی کی آخری جو سطر ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے ساری ربائی سمجھ میں آ جائے گی۔ آخری سطر ہے کہ منافق کو عید کے دن بھی چھوٹی سلوار ملتی ہے، عید کے دن بھی ہم اس کو لنڈی سلوار کہتے ہیں۔ عبد الربائی سنو، عشق شہباز اکھائی روح کے بہار ملے تھی، عشق شہباز اکھائی روح کے بہار ملے تھی، ہر ملے کے مانے اللہ تلوار ملے تھی، مولا علی جے دشمن کے بھی کیڑی سزا ملے، منافق کے عید جے نہیں بھی لنڈی سلوار ملے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں کہ اس کی ربائی سنو، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی پستی اس سے بستی ہے، یہ میری ضد نہیں وحدت کا حکم ہے شوکت، علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ نعرہ حیدری۔ پڑھ بھائی پڑھ، اٹھ، شابش۔ سو پھیر پار کرے تو اللہ جے راز میں، سو چلاکیاں کر، سو پھیر پار کریں تو اللہ جے راز میں، شامل بھی آہیں مجلس و نظر و نیاز میں، وہ تشہد این اذان جو جز نہ ہے مرتضی، وہ چھا فرق آئے شمرئی تو جی نماز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ، میں کل پڑھ سکتا، پڑھ 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 خیر۔ اللہ نے پھیلا شرم کی ٹکر گال سچی ہوئے کیوں منے گا؟ اللہ نے پھیلا شرم کی ٹکر گال سچی ہوئے کیوں منے گا؟ دینے خرچے سے اسلام ہے پھیلے آدھے کیوں بھی بیدہ نہ کرے گا۔ دین ملا تو ہے کئی بلا، ساتھ کئی نال بھی تو کرے نہ ملے، دیکھو ہر ویلے ہمیں کھڑے نہیں ویلے انہیں قاتل پہ لعنت۔ کوئی بھی آ پڑھ دے، ہاں پڑھ دے ہو، اچھا پڑھ دیں، اٹھی بچہ اٹھی اٹھی اٹھی، شابش۔ اچھا صدیہ نہیں مہربانی ہے نا، سارے مہمان ہیں۔ فردی نندر بڑی آئی اور میں نسی پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر عقیدے تو بے نیازیں عمل دوی انتخاب نہ، وہ آندے نے بھی میں نہیں سنیا باوے سجاد شوری کندے نے میں نہیں سنیا کی آگ سڑی، میں کہ شواہ کو ہٹ کے باوے کسے نہیں سن رہا نہ سنتا ہے تو سن دیندہ ہے۔ اگر عقیدے تو بے نیازیں، میں کہا اگر عقیدے تو بے نیازیں عمل دوی انتخاب نہ کر، علی سچیندہ نہیں منیدہ سوال نہ کر جواب۔ شاباش 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 شاباش، تیرے
میاں جی آپ سلامت رہیں سدا آباد رہو اللہ آپ کو اور عزت دے میرے شہر میں آئے ہو موسٹ ویلکم مولا آپ کو عزت دے میرے پیچھے ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے نوید عباس نوید فیصل آباد سے تعلق ہے اس کا سائیں منظور کے جوائی ہیں بہت کمال قلمکار ہیں بہت اچھا شعر کہتے ہیں اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اللہ انہیں سلامت رکھے بابا سجاد شاہ جی تشریف فرمائے ہیں عزیز عباس رضا صاحب آپ کے ہمارے سب کے محترم ہیں وہ تشریف فرمائے ہیں آخر میں بابا درگام شاہ جی قبلہ کو خطاب کرنا ہے مجھے بابا درگام شاہ جی بھائی وسیم خضر خان صاحب حشمت رضا بہلول صاحب ان سب لوگوں نے اتنے فون کیے مولا دی قسم میں میاں والی تو ٹریاں تو ہم سلام کرنے واسطے تے ہونی سفر تے جانا ہے میں بیانا اگر عقیدے تو بے نیازی اگر عقیدے تو بے نیازی تیرا میرا وعدہ تھی کیا چوتھا مصرع انہیں کو سمجھ آ گیا جتنی دادی نہ پوری جہاں دیتی اتنی میں کل ہے گلے سن اگر عقیدے تو بے نیازی سر چویں سر ساجر اگر عقیدے تو بے نیازی عمل دوی انتخاب نہ کر بیٹھا رہی مموبیر اگر عقیدے تو بے آزی رواستی اگر عقیدے تو بے نیازی اگر عقیدے تو بے نیازی عمل دوی انتخاب نہ کر علی سچیدہ نہیں منی رہے علی سچیدہ نہیں سے یہ سر چاہو میں شواق کہہ رہا ہوں علی سچیدہ نہیں منی رہے سوال نہ کر جواب نہ کر علی قعود علی قیام علی صلاۃ علی سیام جے نام حیدر دا چاہنے سکتا نماز دی چت خراب دبا کیسا دل مولا میرا حاجت روا مولا دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا مولا لگی سردار کرند جی 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 امی جی بیٹا آؤ 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 بسم اللہ آؤ نہیں جگ جگ جی وہ مولا اور اس طرح دیکھنے قاضی وسطہ رکھنے جی بسم اللہ کرا سچی مجھے بات آئی ہے بچہ بنا مقرر کرا ہاتھ اونچے ہائے دری جی خان جی حکم تو پورا تھی گیا میرے مہمانہ پڑھنے میں دو ترائے رومانیاں بھی پڑھتا ہیندے ترازی روائے اگر عقیدے تو بے نیاز نہیں اچھا تائیں آئے ٹھیک ہے اگر عقیدے تو بے نیاز نہیں عمل دوی انتخاب نہ کر علی سچیندہ نہیں منیندہ ہے ارمان لگے ہوں بندے شیعہ مادہ پتہ نہیں بولا بولو بیٹا اتنی دور سے جو آئے ہو علی سچیندہ نہیں منیندہ ہے سوال نہ کر جواب نہ کر ہم متاثر چاہ علی قعود علی قیام علی صلاۃ علی سیام یہ نام ہے دردہ چاہنے سکتا نماز دی چاس خرا چل پڑھن دے شابش جلدی کر پڑھن دے شابش بیٹا شابش مجھے دیکھنا ہے 14 کا واسطہ چل بیٹا لے مولا کے ذکر کی قسم ہے بادشاہ شمس کی قسم ہے میرے موڈ میں یہ قطع پڑھنا نہیں تھا یہ مصرے پڑھنے نہیں تھا اب بیٹا تو نے اتنے خوبصورت نعرہ لگا دیا اتنے رنگ میں تو اٹھ کے روائی پڑھ رہا ہے چل یہ تیری نظر کر دیتا ہوں اللہ تجھے اور عزت دے جیتے رہو جگ جگ جیو سدا سکھی رہو میثاق میں شراب ہی چاہی علی کی ہے جی بچڑے جی میں والے مدار جی لیاقت بولنا میرے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میثاق میں شراب ہی چاہی علی کی ہے میثاق میں شراب ہی چاہی سجاد شاہ میں اگلے کافیے کی قیمت آپ سے دعا کی صورت میں چاہ رہا ہوں میثاق میں شراب ہی چاہی علی کی ہے اب تک میرے خمیر پہ شاہی علی کی ہے جہاں مولوی سے گئے شوکت کہہ رہا ہے داؤں پہ لگ گئی ہے رسالت رسول کی نہ جانے کتنی اہم گواہی علی جیدہ ہاتھ علی دائیو چاہے ہائے دری جی
کہ یہ لم تفعل فما بلغت رسالہ، محمد اگر تو نے پریکٹیکلی علی نہ پہنچایا، نہ شاعر ہونا کو جرم نہیں، ٹھیر لگا دوں کتابوں کے، کھڑا ہوں، جس بندے کو حوالہ درکار ہو حکم کرے، یہ تو غریب خانہ ہے میرا، میں بیٹھوں ابھی بھیجتا ہوں قاضی کو بیٹے کو اور جا کے کتابیں لے آتا ہے۔ قرآن تقول نہیں کہتا، تفعل کہتا ہے، قول نہیں، قول اور ہے، تفعل اور ہے۔ قرآن دی سو بابا جی بندے اوکھی گل سنتے ہی نہیں، میں پریشانی ہو گئی اس بندے تو جڑا شیعہ ماں دے پتر سے نہیں بولیا، قول اور ہے، تفعل اور ہے۔ ہاں رکھ میرے سر پہ قرآن، آ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میں تجھے وہاں لے چلوں جہاں کی بات ہے، مجھے دیکھنا ہے، 14 کا واسطہ میری بات ہے نہ کرنا۔ بابا سجاد شاہ جی تشریف لائے ہوئے گجرات سے، فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، میں کہ بابا جی صبح کہاں جانا ہے؟ واپس جانا ہے لاہور۔ بابا جی میرے فلاں دوست کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، کہہ دوں گا۔ فلاں دوست کو بھی سلام کہہ دیجیے گا، کہہ دوں گا۔ میرے بچوں کو پیار کہہ دیجیے گا، کہہ دوں گا۔ یہ انگشتری ہے میری، یہ ساجد کو پہنچا دیجیے گا۔ سلام زبان سے کہنے ہیں، انگوٹھی ہاتھ سے پہنچنی ہے۔ بے شک چلا جائے وہ بندہ جو نہیں بول پا رہا، سوری ان لوگوں سے جو مشکل بات نہیں سنتے۔ جی پتر جی زندگی ہوگا تیری، سلام فرحت زبان سے کہنے ہیں۔ حیدر خان صاحب انگشتری ہاتھ سے پہنچانی ہے۔ 6666 آیتیں اشفاق قرآن میں، اللہ 23 برس محمد سے کہتا رہے، کل نماز کا کہہ دے، کل روزے کا کہہ دے، کل زکات کا کہہ دے، کل جہاد کا کہہ دے، کل صیام کا کہہ دے، کل صلاۃ کا کہہ دے، کل زکات کا کہہ دے، ساری دین کے بارے میں کہتا رہے کل 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 زبان سے کہہ دے۔ جب بات علی کی آئی کہتا تفعل کہنا نہیں، پہنچا دے۔ بولو تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ علی جڑے کھڑے ہو انہوں نے نزدیک علی حق ہے، بولو جی معین حکم تیرا پورا ہو گیا۔ جی بچڑا دو میں ہاتھ اونچے، میرا پتر حیدری۔ علی زبان سے نہیں کہنا، زندگی ہوئی بیرون یہ ہاتھ دی خیر ہوگی۔ پتہ نہیں کی بن جائے، میں تو پڑھ دینا۔ اجازت دیں ہو گھر اپنے وسیم، میں کچھ صداقت تو نہیں نا، میں تو تیرا بھرا بن کے تھا لگا آیا، پتہ نہیں ہوں بنے گا کی۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ آدم کا پتلا بنا ہوا ہے، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، مجھے پھونکتا اللہ دکھا۔ کیوں بیٹھ گیا وہ بندہ میرے سامنے جو مشکل بات نہیں سن سکتا؟ پھونکتا ہوا اللہ، نہ ٹھہر جا، پھونکتا ہوا اللہ دکھا مجھے، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، میں تفسیر اہل بیت اس چھت تک لگا دوں۔ میرے 4 معصوم فرما گئے وہ پھونک جو آدم کے پتلے میں ماری ہے، مارنے والا ہمارا دادا علی ہے، وہ پھونک مارنے والا ہمارا دادا علی ہے۔ جام مولوی سے کہا مجھے گولی مارے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر خدا کے ولی سے ولا نہیں ہے تو پھر، اگر خدا کے ولی سے ولا نہیں ہے تو پھر خدا کے سامنے عز و نیاز باطل ہے۔ اور وہ جس کی پھونک پہ سجدے کیے فرشتوں نے، میں اس کا نام بھی لوں تو نواز۔ جی میرے باہر کھڑے ہو گا دو، ہاتھ جاؤ حیدری۔ اچھا مقرر کریں نہ دیں دی شرارتی سمجھی کھڑا، ایک خالی نہ ونجے چلو یہ تو میں سنا دے، ولایت من کے اندر بانٹتا ہے۔
ولایت من کے اندر بانٹتا ہے، سمندر ہے سمندر بانٹتا ہے، اے خدا سے مانگ 14 کی محبت، یہ لنگر تو کر اندر بانٹ۔ بولو سخی لال کلندر۔ جی امتیاز، جی وہ، جی وہ کیا کہنا؟ بولا بولا سکی سردار کلندر۔ جی بچڑا، جی زندگی ہوگی میرا بچڑا، شاعر ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ جامعہ جعفریہ گجرانوالہ سے میں نے یہ سفر شروع کیا تھا، میں 4 سال کم کی ملکہ کے دربار میں پڑھتا رہا ہوں، شاعر ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ میں اپنے لفظوں کا آخری سانس تک ضامن ہوں۔ کتابوں کے ڈھیر لگاؤں، تفسیر سورہ نجم، سرکار علامہ آیت اللہ دست غیب، اتنا بڑا نام لیا میں نے شیعہ مذہب کا۔ علامہ آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں پردے کے قریب پہنچ گیا نبی، پردے کے باہر کنفرم نبی تھا، پردے کے اندر کم سے کم علی تھا۔ کی آنکھاں اس مندے نیڑا شیعہ سیدھے نہیں بولیا، کیوں چڑے؟ شاباش، بہت شکریہ، بہت مہربانی پیر سجاد شاہ جی، بہت شکریہ، پتر جی بن توڑے، نسلہ جی بن توڑی ہے۔ جی عباس جی، پچنی کونی میں کھڑے اپنے گھرے جاؤں، تیری اپنی مرضی ہے، ہاں قرآن دی قسم ہے۔ اندر علی تھا، باہر نبی تھا، درمیانی رابطے کو شریعت میں بطول ہے۔ چار مصرے اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں، جو بیٹی ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر تھی، شب معراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا، نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھے۔ سلامت رہو، سدا آباد ہو، سدا آباد ہو۔ علامہ دست غیب فرماتے ہیں پردے کے باہر نبی تھا، اندر سے آوازی ادنو منی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ قریب آ جا۔ اس لئے چاہتا ہوں میں تو میری مرضی کا دینا ہے، بس یہ ترجمہ ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں قریب آ جا۔ سوری، میں 32 برس ہو گئے بادشاہ کی نوکری کرتے کرتے، یاد ہی نہیں ہے اس دنیا میں کہاں کہاں میں نے حسین بادشاہ کی نوکری کی ہے، کچھ نہیں تو دنیا کے 49 ممالک میں بادشاہ حسین کی نوکری کر چکا ہوں۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، یہ ترجمہ مجھے سمجھ نہیں آیا، میرے کاغذات میں پنجابی زبان سے علاوہ اس لفظ کا ترجمہ ہوا ہی نہیں۔ بات سجاد شاہ جی، او دونوں منی ایتھے ہی آ جا۔ ہائے 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 آپ کی نوید کیا بات ہے جی پتر، بولو میرے نام، او دونوں منی ایتھے ہی آ جا۔ آواز سنی محمد نے، گھر کی آواز، روز کی آواز، من بھاتی آواز، ہمیں کو نہیں پتا وسیم اور کے کو بچے کے کو نہ بچے، دل والی آواز۔ پردے کی طرف دیکھ کے محمد فرماتے خدایا تو پمن حرف بے زنی کے علی، خدایا تو پمن حرف بے زنی کے علی، خدایا تو مجھ سے بول رہا ہے کہ علی، تو مجھ سے بول رہا ہے کہ علی۔ بادشاہ کا عالم سامنے ہے، سخی شمس کے دربار پہ کھڑا ہوا ہوں، کھڑا باوضو ہوں، یہ جھولی اٹھائے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں آج کے اس لمحے سے لے کے بعد سجاد شاہ جس رات تک زندگی کی آخری رات تک جب تک جیوں گا اس
हलाली की इज्जतदार माँ को भी दुआ करूंगा। इसे लफ्ज समझ आ गया और वो बोल पड़ा, जिसके अंदर अकीदा है उसका मैं जामिन हूँ, बदअकीदा बंदे की दाद ताज़ी आने से भी बुरी है। मोहम्मद पर्दा वहदत के बाहर खड़े होकर कह रहे खुदाया तू बमन हरफ ज़री के अली, तू मुझसे बोल रहा है कि अली बोल रहा है। मैं मौलवी की अर्थी को नवीद आग लगाने लगा हूँ। जा मौलवी से कहे वहदत की हवेली में खड़े होके मोहम्मद को जिस बंदे पे अल्लाह होने का शक हो जाए उसे शरीयत में अली। माफ करेंगे वो बंदे जिन्हें समझ नहीं आई। हाँ, और चारा की कसम है पीर सजाद साहब, भावे सारा पाकिस्तान आया तो वसीम सारा मुल्क नाराज हो जाए, उस बंदे को मैंने सुनने के आदाब भी नहीं आते जो शिया माँ का बेटा हुआ और इस जुमले पे चुप कर गया। साजिद मिंबर पे कह रहा हूँ पर्दा वहदत में गया है अली, मुझे शर्म ही नहीं आती। जो वहदत के पर्दे में आ सकता है बंदे की नमाज में नहीं। हाय 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 हाय। इस वक्त शिया मजहब के हैदरी 102 मुज्तहिद ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि अली की गवाही मुस्तहब है। 102 मुज्तहिद ऐसे हैं इस वक्त पूरे शिया मजहब की पूरी दुनिया में जिनका फतवा मौजूद है कि अली की गवाही मुस्तहब है, वाजिब नहीं। चल तान टूटी तेरी, मैं मुस्तहब पे रुक गया, बिस्मिल्लाह करा, मैं मुस्तहब पे रुक गया। तूने लिखा कि अली की गवाही मुस्तहब है, फिर देता क्यों नहीं? मदर बोली 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 मेरे नाल, फिर गवाही देता क्यों? जी मुस्तहब वो अमल है जो करो तो सवाब है, न करो तो गुनाह नहीं। अगर न भी दो तो कोई बात नहीं, जब है ही मुस्तहब। चला नमाज पढ़ते हैं, पूरी नमाज में से मुस्तहब ढूंढते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, सुबह की मुस्तहब ढूंढते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, यह है तकबीरतुल इहराम, ये वाजिब है। हाँ नमाज पढ़ते हैं, ये तो मैंने अल्लाह अकबर कहा, ये है नहीं तकबीरतुल इहराम, ये वाजिब है। नमाज शुरू हो गई, सूरह फातिहा सूरह हम जिसे कहते हैं इसकी तिलावत वाजिब है। इसके बाद तूने जितनी सूरतें पढ़ी हैं सारी मुस्तहब है। सूरह असर पढ़ी है, सूरह वन्नास पढ़ी है, सूरह कौसर पढ़ी है, जितनी पढ़ी है सारी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। रुकू में एक बार तस्बीह वाजिब है, तू कम से कम 3 बार पढ़ता है। एक बार तस्बीह वाजिब है, तू कम से कम 3 बार पढ़ता है। 7 बार से ज्यादा पढ़ी जाए तो नमाज बचती नहीं। अगर पुश्त पे हुसैन हो तो मोहम्मद को भी 72 बार पढ़ने की इजाजत है। अगर पुश्त पे हुसैन हो तो मोहम्मद को भी 72 मरतबा पढ़ने की इजाजत है। रुकू में एक बार तस्बीह वाजिब है, तू कम से कम 3 बार पढ़ता है, 2 मुस्तहब। सजदे में एक बार तस्बीह वाजिब है, तू कम से कम 3 बार पढ़ता है, 2 मुस्तहब। बेहौलिल्लाह व कुव्वतिही मुस्तहब है, तू पढ़ता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मुस्तहब है, बासलासा जी तू पढ़ता है। उठते बैठते दरूद मुस्तहब है, तू पढ़ता है। दुआए कुनूत मुस्तहब है, तू पढ़ता है। पूरी अज़ान मुस्तहब है, तू देता है। पूरी अकामत मुस्तहब है, तू देता है। तू अकामत देता है, मुस्तहब है। तू अज़ान देता है, मुस्तहब है। तू लंबी लंबी सूरतें पढ़ता है, मुस्तहब है। तू उठते बैठते तस्बीह पढ़ाता है, मुस्तहब है। तू अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, मुस्तहब है। तू बेहौलिल्लाह पढ़ता है, मुस्तहब है। तू उठते बैठते तरूद पढ़ता है, मुस्तहब है। शर्म ही नहीं आई? ये इतने सारे मुस्तहब पढ़े जा रहे हैं, अली ने बिगाड़ा क्या है तेरा? नहीं बर्दाश्त हो रहा, उतर जाता हूं। हाँ हाँ नहीं बर्दाश्त हो रहा। ना 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 बकार मुल्तान से लेके मैं जब तक जितने अल्लाह में तुझे मिले सबके सरों पे कुरान रख के पूछ कि बिला नमाज शब पढ़ते हो, तहज्जुद पढ़ते हो? नहीं भी पढ़ता होगा तो कहेगा जी क्यों नहीं क्यों नहीं पढ़ता हूं। पूछ क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? 11 रकत नमाज, 2 करके 8 रकत है। फिर उसके बाद 2 रकत इसमें कुनूत नहीं पढ़ना। क्यों? आगे लंबा कुनूत पढ़ना है 1 रकत में, इसलिए पहले कुनूत की अल्लाह ने तुम्हें माफी दे दी है। अब जो आखिरी 11वीं रकत है उसमें 40 मोमिनों के नाम लेने हैं।
میں کو حسین دی ماں دی قسم ہے وہ بندہ شیعہ ہی نہیں جڑا چپ کر گیا. اس میں 40 مومنوں کے نام لینے ہیں, اپنا نام, اپنے باپ کا نام, اپنے بھائی کا نام, اپنے نوکر کا نام. شرم ہی نہیں آئی؟ تو اپنے باپ کا نام لے سکتا ہے, میں حسین کے باپ کا نام نہیں لے سکتا. گئی طبیعت ہے لگا بنا. بی بی زدیا, بی بی زدیا, میری شہزادی زدیا. نہیں میری مجال ہے, مجھے مولا حسین کی قسم ہے جلسوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. میری مجال ہے, میری مجال ہے, میری مجال ہے. ملول صاحب کی بلا اجازت ہے, مجال ہے میری. اشفاق میاں یہ جلسے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. عام مجلس ہونا ایک بندہ پڑھنے والا اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. یہ سارے میرے مہمان ہیں, یہ سارے میرے محترم ہیں. میں انہی کا وقت پڑھے چلا جا رہا ہوں. ایک گال کرن تے دل بڑا تھے کھڑے خضر خان صاحب, اور پتہ بھی کون عظمت اللہ بھائی آج کتنا بولن میرے شہر کے لوگ تے پورے پاکستان کے لوگ. دل میرا ساجد بڑا کرتا بھائی علی نماز میں ہے یا نہیں یہ تم سوچو. میں کہہ رہا ہوں اشفاق حسین مولوی جینے نہیں دے رہا جی. نماز میں علی, نماز میں علی پڑھتا ہے, نماز میں علی پڑھتا ہے. کسی الو کے پٹھے نے تجھے بتایا کہ یہ ماتمی نماز میں علی پڑھتا ہے, تجھے اطلاع ہی غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں علی نماز میں ہے یا نہیں یہ تم سوچو. میں اس کا نام بساط امتیاز پڑھتا ہوں. میرا معاملہ مولانا سے مختلف ہے ذرا. میں ماتمی ہوں, علی میں نماز پڑھتا ہوں. تھکے ہو بس کر دئیے. یہ علم پہ ہاتھ ہے, اگلا سانس ہی نہ آئے اگر تیری دعوت کے لیے جھوٹ بولوں. بادشاہ مشہد کے دربار پہ سلطان امکان کے روزے پہ جھاڑو دے رہا تھا میں. علامہ ابو الحسن نقوی صاحب قبلہ سے ملاقات ہو گئی. کہنے لگے بیٹا پردیس میں آئے ہوئے, مشہد میں آئے ہوئے, میرے لائق کوئی حکم, میرا گھر ہے یہ. میں نے کہا جی کسی عقیدے والے بندے سے ملا دیں. آیت اللہ عباس کاشانی تالکانی کے پاس سرکار علامہ ابو الحسن صاحب مجھے لے گئے. اب بھی حیات ہے, اللہ انہیں زندگی دے. خضر خان 40 سوال کیے میں نے اتنے بڑے مجتہد سے جس نے 25 سال قوم کی ملکہ کے روزے پہ نماز پڑھائی ہے. یہ قرآن میرے سر پہ, یہ علم کی طرف میرا ہاتھ ہے. میں نے پڑھتے پڑھتے باتیں کرتے کرتے ان سے کہا کہ میں کیا نماز میں تشہد میں علی کی گواہی دے سکتا ہوں؟ شہداء کی قسم ہے. اس نے مجھ سے کہا چہرہ پرسی دی, اس میں پوچھنے والی بات کون سی ہے؟ چہرہ پرسی دی, اس میں پوچھنے والی بات کون سی ہے؟ چیش کال دارت, یہ کیا مشکل ہے اگر کوئی کی گواہی دینا چاہتا ہے؟ میں نے کہا پاکستان میں مولوی جی نہیں دیتا, آپ کہتے چیش کال دارت. اس نے کہا نہ یہ سوچنے والی بات ہی نہیں ہے. بے خان در قیام در رکوع در سجود در قنوت در تشہد, تیرا دل کرے قیام علی پڑھ. تیرا تو گھر بیٹھے بٹھائے علامہ ہو گیا ہے. کیا تکلیف دی ہے تجھے علی نے؟ رکھ مورے کے سر پہ قرآن, پوچھ کتنا مارا علی کی بیٹیوں کو لوگوں نے. گن کے 1.5 منٹ بعد صدر کیا جرم تھا علی کی بیٹیوں؟ کدا نہ رو میں حکم ہی تیرا میں کہ چلو ہو گیا, باقی گلا 28 مارچ نو کرا گے. خان جی معافی چاہتا, میرے مہمان ہیں سارے, دل نہیں میرا کہ میں کوئی تفصیلی مسائل پڑھا ہے, کہاں جا جائے, بس یہ کافی. کتنا مارا ہے علی کی بیٹیوں کو مسلمانوں. بات سجا اچھا جی آپ اولاد بطول ہیں, میں نوکر ہوں, اے حق بدی کھلا میں معاف کر دیا جی. اللہ اکبر, کہتے ہیں شام فتح کر دی ہے علی کی بیٹی نے.
تجھے بتاؤں اس شام پہ کتنا خرچہ ہوا علی کی وجہ سے. چل آخری تمہی جو جملہ چاہ تھا، زندہ بیٹی علی کی مر کے آئی ہے مدینہ. بندے ہی بہو امیر ہے جائیں ہاتھ نہیں مارے آنا ہے نہیں کتنا بندے ہی بہو بندے لالا انہیں کول ہاتھ ہی ہائی نہیں جملے پہ ہائی نہیں کر سکیا. ایک یہ 1.5 منٹ میں بیا پڑھنے جی کرانا رہو جی سید آتے جی راضی قبول کر لو شاباش ہو بچڑا جی. اب بھی شام میں وہی حال ہے کہتا ہے زندہ بیٹی علی کی مر کے آئی ہے مدینہ. مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو کے علی کی بیٹی نے سجاد سے پوچھا ہے یا بنیا میں نہیں ہے بلال. آپ نے کہڑا شاہ ہے اے بچڑا تو جوان ہے تے کو رومن نہیں آیا انہاں دھیاں دے پردے ہو میں نے بھیڑی تو ان کے پوچھے تو صحیح جملے سے درد کتنا ہے. تے پوری زندگی کوئی ایسی دھیری تھی جی سال بعد پیکے والے تے پوچھے کہڑا شاہ ہے. ہاں وہی ذاتی تھوڑی نہ مانی کوئی بیٹی تمہیں یاد ہو جو سال کے بعد میک کے آئی ہو اور خان جی اس نے پوچھا یہ کون سا شہر. مولا درجات بلند فرمائے بابا صاحب ارشاد جی مرحوم مغفور کے کیا ذاکر تھا یار. اپنی مثال آپ شخصیت تھا نہ اس جیسا اس سے پہلے میں نے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا. کیا لفظ تھے اس کے پاس کیا مزاج تھا اس کا. چولے دی قسم کربلا گامے شاہ پہ پڑھ دیں تو یہ جملہ آخر بے لی تھی پوچھے مدینے آ کے بھی کیڑا شہر ہے. بندہ بھی چکھ ہو گیا انہوں نے کہا جی اپنے شہر ہی ہے تو پوچھتی پہ یہ کیڑا شہر ہے. آندنی تو چلی تھی تو کوئی دوش نہیں علی دی شریف دی پوری زندگی مدینہ باہر انہیں ٹھائی رہی. ہائے 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 کرونا والی سلام اس بندے سے جنہیں کو ہاتھ ہے تے جملے پہ آ گیا جی ساجد کدانا رہو جی بابا جی مرشد مکئی مہینے ایک یہ 1.5 منٹ میں کیا پڑھنے جی بچڑا جوانی مانے جوانی نہ مانے. اللہ اکبر. علی کی شریف بیٹی نے پوری زندگی میں مدینہ باہر سے دیکھا ہی نہیں تھا. بین کی علی کی بیٹی نے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا وہ لفظ پڑھنے مکتر چل مکتر کہتی دونوں ہاتھ اٹھائے علی کی بیٹی نے. بڑے عرصے کے بعد زینب اس قابل ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ اکٹھے اٹھا لیں. پتہ ہی لگا میں کیا پڑھا تو اب سمجھ نہیں آئی میں کیا پڑھا. عرصے بعد علی کی بیٹی اس قابل ہوئی تھی کہ دونوں ہاتھ اکٹھے اٹھا جی میں نوکر جو دونوں ہاتھ اٹھا کے علی کی بیٹی نے کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. میں جوان لے گئی تھی بوڑھے لے آئی ہوں. میں پوری چادر لے گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں. میں سلامت جھولے لے گئی تھی جلے ہوئے لے آئی ہوں. میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی خون رونے والے لے آئی ہوں. میں بادشاہ حسین دا سب تو نکا ذاکرہ اے ممبر دے گلاف چھت پہ کھڑا ہی تو تے قسم کوئی نہیں سین دے روزے تے کھڑو کے آئی تو 3 سال پہلے شام میں جملہ آخر میں کو 14 دی قسم ہے پاکستانی انڈین علماء ماتم کر کر کے ڈھے پہ کئی بندے کچھ آگے شالہ تے کو جملہ سمجھ آوے تے میں ویندہ پیا. علی دی تھی تم موجود تھے اس مجلس میں. علی کی بیٹی نے کہا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا لالا کی شہر مجھے قبول نہیں کرنا. کیوں ومن سہر لیالی قد امینا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب مجھے نظر نہیں آتا. بابا جی کا ترجمہ میں کیتا نہیں قرآن دی سو اللہ جھولی وساوی اشفاق جی جڑے ماتم کر لیندے ہو ضرور ہاتھ مارو. ومن سہر لیالی اور کدے نہ روے ہو بھرات زندگی ہوئی میرا بچڑا. ومن سہر لیالی قد امینا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا. ابن منذر مدینے آیا سجاد کے پاؤں پہ سر رکھا اس نے سر رکھ کے اس نے کہا مولا آپ کی پھوپھی نے ایک لوہا پڑا اس لوہے میں آپ کی پھوپھی نے کہا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سجاد فرماتے یا تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا نہ پوچھ. کہتا ہے دادی کے زخموں کا واسطہ ایک بار بتا تیری پھوپھی نے کہا کیا ہے؟ فرماتے ابن منذر 11 محرم کو ہم غریبوں کا لوٹا ہوا قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلا ہے. شمر نے اپنی فوج کو دیکھا ہے. دیکھتے دیکھتے اس حرامی کی نظر ایک سپاہی زجر ابن قیس پہ پڑ گئی. اس نے اس کتے کو بلا کے اس سے کہتا تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں شام جا رہا ہوں. اس کتے نے کہا کیا کرنے؟ اس نے کہا دربار میں جا کے انعام لوں گا. سجاد فرماتے میں مر جاتا یہ جملے نہ سنتا. شمر نے کہا تو نے کسی کو برچھی ماری
اس نے کہا نہیں. تو نے کسی یتیم کی لاش پہ زندگی میں ہی گھوڑے دوڑائے؟ اس نے کہا نہیں. تو نے کسی صغیر کو تیر مارا؟ اس نے کہا نہیں. تو نے کسی سیدادی کے سر سے چادر اتاری؟ اس نے کہا نہیں. تو نے کسی یتیمہ کو تماچا مارا؟ اس نے کہا نہیں. یہ حرامی کہتا جب تو نے ظلم ہی کوئی نہیں کیا پھر انعام کیسا؟ پہلے شام کے دربار میں ظلم بیان ہوں گے پھر انعام ملے گا. سجاد فرماتے ابن منذر میں مر جاتا میں یہ جملہ نہ سنتا. اس کتے نے کہا تو مجھے اب ظلم بتا میں اب کروں تاکہ انعام مل جائے. سجاد فرماتے ابن منذر میں مر گیا. جب شمر نے اپنے سامان سے تازیانہ اٹھایا اٹھا کے زجر کے ہاتھ پہ رکھا رکھ کے کہا یہ میرا تازیانہ ہے تیرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تجھے منع کرنے والا کوئی نہیں تجھے اس کے استعمال کی اجازت ہے جیسے دل میں آئے استعمال کر. آج 11 محرم ہے شام کا دربار یہاں سے 2.5 مہینے کا سفر ہے. انعام تو جو کہے گا میں لے دوں گا. کام بس اتنا ہے 2.5 مہینے علی کی بیٹی سوئے نہ. گناہگار ہو گیا بندہ جڑا شیعہ ہے تو اس ماتم لگی تھا اور میری ادھیاں تو نہیں چلا میں کہ جڑا شیعہ ہے تو اس ہون تک ماتم لگی تھا اور معافی منگے علی دی تھی. تو کام بس اتنا ہے 2.5 مہینے علی کی بیٹی سوئے نہ. سجاد فرماتے میری 4 سال کی بہن نے یہ جملہ سن لیا. سکینہ دوڑی پھوپھی کے قریب آئی دونوں ہاتھ پھوپھی کے پاؤں پہ رکھ کے کہا اماں تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ سونا نہیں. اماں تجھے بابا کی پیاس کا واسطہ سونا نہیں. اماں تجھے میرے زخمی کانوں کا واسطہ سونا نہیں. علی کی بیٹی نے کہا سکینہ میں کوئی شام اکبر کی بارات لے کے جا رہی ہوں مجھے اکبر کے بغیر نیند کہاں آتی ہے. سجاد فرماتے سفر شروع ہو گیا. 11 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی. 12 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی. تم مر تو نہ بیٹا اس لیے رو نہیں سکے. گھر جا کے ان بیٹیوں ماؤں بہنوں سے پوچھنا عورت کتنا جاگ سکتی ہے. 20 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی. 30 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی. 10 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی. 20 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی. 24 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی. سجاد فرماتے 44 دن 44 راتیں اکبر کی ماں نہیں سوئی. عابد فرماتے ابن منذر میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا. 44 دن کے بعد ہمارا قافلہ کہیں رکا. میری ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ایک درخت سے میری ماں کا سر لگ گیا. میری ماں کو نیند آ گئی. اس کتے شمر کی نگاہیں بڑھ گئی. اس نے زجر سے کہا میں نے کہا تھا نا علی کی بیٹی سوئے نا. اس کتے نے اپنے سامان سے تازیانہ اٹھایا. یہ گھوڑے پہ بیٹھا. سکینہ کی نگاہیں بڑھ گئی. بچی چلی پھوپھی کو جگانے. اس سے پہلے کہ بچی آتی اس کتے کا ہاتھ ہوا میں اٹھا. تیسرا تازیانہ غازی کی ملکہ کے سر پہ لگا. سجاد فرماتے لوہے کے زنجیر ٹوٹ گئے. علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ منہ کے نیچے رکھے. ہاتھوں کا پیالہ بنایا. خون بھرا پیالہ لے کے زینب نہیں آتا ماتم سر نیچے کر لے. خون بھرے ہاتھ لے کے زینب اس گھوڑے کے قریب آئی جس کی گردن میں عباس کا سر تھا. نہیں آتا تجھے ماتم. علی کی بیٹی نے کہا غازی آنکھیں کھول اور میرا خون نہیں رکتا. عباس آنکھیں کھول اور مجھے تازی آنے لگے. غازی عزتدار بیٹیاں والی ناچنے والے کتنے تھے. اللہ جانے گانے والے کتنے تھے. اللہ جانے پتھر مارنے والے کتنے تھے. اللہ جانے زینب کا مذاق اڑانے والے کتنے تھے. اللہ مظہر بندی کہتا ہے 100,000 نفر بودند برائے تبلا 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا تھا. درمیان میں کہہ رہی تھی او میں اکبر کی ہوں اور مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو اور میں اگلے موڑ پہ مجلس اسی طرح